کیونکہ استقبال رمضان شریف کا یہاں عنوان لکھا گیا ہے، تو ایک دو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں بڑی تھوڑی تقریر کرنے کا عادی ہوں۔ آپ لوگوں کی محبتیں اور پھر یہ کہ جس شدت سے آپ لوگ منتظر تھے اور جس پیار سے آپ لوگ یہاں آئے، ایک آدھ بات رمضان شریف کے حوالے سے میری خاص خواہش ہے اور میری یہ خاص اپیل ہے۔ میں ابھی سے لوگوں کو سن رہا ہوں کہتے ہوئے کہ روزے بڑی گرمی کے آ رہے ہیں۔ وہ خدا کے بندے، تو نیت تو کر، تو ارادہ تو کر۔ رمضان شریف میں 3 4 چیزوں کا خاص خیال رکھنا۔
اور اس کے لیے ذرا تھوڑا سا کیا کہا رسول پاک علیہ السلام؟ ہمارے کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ تکمیل ایمان کی شرط یہ ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرو۔ ہمیں نہ پہلے اس پر غور کرنا ہے، اس پر پوری توجہ کرنی ہے، اس بات پر کہ ہمارے دلوں میں محبت کی وہ کیفیات، ہم ساری چیزوں کا حل تقریروں سے چاہتے ہیں۔ تقریریں بھی بڑا اثر کرتی ہیں، بڑا فائدہ کرتی ہیں، پر لیکن جو اثر کیفیت کرتی ہے نا، کیفیت، آپ کا کوئی اپنا رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر خود بخود آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ کا کوئی بچہ خوش ہونا تو اسے دیکھ کر خود بخود طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ پہلے یہ عملاً دیکھنا ہے کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے اوپر کس طرح طاری ہے، اس کی کیفیات۔ والد صاحب اکثر پریشان رہتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاشرے میں، سوسائٹی میں گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، کئی دکھ اگرچہ گھر نہیں لانے چاہیے پر کئی سارے دکھ گھر آ گئے ان کے ساتھ۔ بچوں نے دیکھا اپنے والد کو پریشان، کئی چیزیں بچوں پر طاری ہو گئیں، بچوں کی اماں نے انہیں بتایا کہ آج کل فرمائش کوئی نہ کرنا، تمہارے ابا پریشان ہیں، آج کل شرارت کوئی نہ کرنا، تمہارے والد ناراض ہیں، غصے میں۔ یہ ساری باتیں بچوں نے دیکھیں۔ اللہ کرے آپ میری بات پر زیادہ توجہ فرمائیں۔ بڑا اچھا نسخہ دیا تھا حضرت قبلہ مفتی صاحب نے کہ کبھی کبھی موبائل چھوڑنے بھی چاہیے۔ مجھ سے دوست پوچھتے رہتے ہیں باتیں، تو ایک دوست نے کہا کوئی ریاضت، کوئی مجاہدہ بتائیں، تو میں نے کہا پہلا مجاہدہ یہ ہے کہ 30 منٹ موبائل نہیں نکالنا جیب سے، اس پہ عمل کرو، پھر اگلا نسخہ بھی بتائیں گے۔ لیکن وہ بھی بس مسکرائے تھے، جس طرح صرف آپ بھی مسکرائی ہیں نا، خالی اتنا ہی کیا تھا انہوں نے بھی۔ وہ لینے کا خاص ذوق اور لہجوں کا وہ وضو اور نیتوں کا وہ خلوص اور کشکول کا وہ سیدھا ہونا اور غسول کا وہ جذبہ، اس کیفیت کا الا ماشاءاللہ نہیں رہا۔ کہا کوئی حضور کی بات سنائے تو کہتی ہیں وہ کریم محبوب کے صحابی میرے والد کو میرے نبی کی جب کوئی بات سناتے تو میرے والد رونا شروع کرتے، اور جب کچھ لمحے اس کیفیت میں گزار لیتے تو پھر ان کے لیے وہ دن رات گزارنا آسان ہو جاتا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا یہ غلبہ طبیعتوں پر طاری ہوگا، مزاجوں پر یہ غالب ہوگا۔ ہم نے نا ابتدا ہی سی بالکل شروع سے ہی اپنے بچوں کو دولت کی بات سنائی، انہیں سکھایا پیسے کیسے کمانے۔ وہ فلاں کا بچہ ڈاکٹر بن گیا اتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں کا بچہ انجینئر بن گیا اتنے پیسے کما رہا ہے۔
हमने अपनी औलादों को, अच्छा वो नतीजा क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि वो बच्चों को पता चल गया कि सबसे कीमती चीज़ तो दौलत होती है। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने ना अपने वालिद से ये कहना शुरू कर दिया कि अब्बा जी अगर आप भी कोई ढंग का काम कर लेते तो आज हमारे पास पैसे ज़्यादा ना होते। क्योंकि उनको जो सिखाया गया था, अगर मोहब्बत के अंदाज सिखाए जाते शुरू से, वो चीजें देखिए ना, हम कितनी बातें उन्हें सिखाते हैं, अगर उनके लहजों में वो खुलूस पैदा करने की कोशिश, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने कई नसीहतें की हैं अपने बच्चे को, और कुरान मजीद ने सूरह लुकमान के अंदर आपकी उन नसीहतों को बयान फरमाया। एक मकाम पे हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा था कि बेटा लफ्ज नहीं, तेरा ना लहजा भी ठीक होना चाहिए। कुछ लोगों के लफ्ज ठीक होते हैं, लहजा ठीक, लहजे भी बाजुका
کہ محفل میں آ گئے تو محبوب کا تذکرہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ مولانا آج میں بڑی تکلیف میں ہوں، حضور کے فضائل کی کوئی بات تو سنیں، کوئی خصائل کوئی شمائل کا باب تو چھیڑے۔ جب دلچسپیاں پوری طور پر رسول پاک کی ذات والا صفات سے جم جائیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تبھی میلان پوری طرح ہو جائے گا۔ اور یہ بار بار قوم میں کرنے کی ضرورت ہے، محبت کا انداز بار بار اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بار بار خوبصورتی لائی جاتی تو فرماتے اس میں جو محبوب کے فضائل کا باب ہے نا، ذرا مجھے پڑھ پڑھ کے سناؤ، میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ذرا نا مجھے محبوب کی باتیں سناؤ، میری نہ اس سے طبیعت لگتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے حضور نبی رحمت علیہ السلام کا تذکرہ سنایا جائے، ان ساری کیفیات کو میں اپنے اندر محسوس کر دوں۔ میرے عزیز، جب تک یہ خاص رنگ ہم اپنی طبیعت میں پیدا نہیں کرتے اور آنے والی نسل کو یہ منتقل نہیں کرتے، جب تک وہ خوبصورتی، دیکھیں حالات رہیں گے، حالات اچھے برے رہتے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب پیر صاحب آپ کو تو ذمہ داری ہی یہ ہے، پر ہم پریشان بڑھے، اور اتنے مسائل کے بیچ اگر آپ ہمیں کہیں محبت کی بات کریں تو میں آپ سے عرض کروں مسائل تو سب کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہاں ہمیں یوں لگتا ہے کہ سامنے والا شاید بڑا سکھی ہے، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے دکھ بھی ذرا بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، ان کے مسائل بھی ذرا بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ تو کسی درویش نے کہا تھا کہ میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، کیوں؟ فرمایا دوست تھوڑے ہوں تو حق بھی تو تھوڑے ہوتے ہیں نا، جس سے پیار کرنے والا زیادہ ہوتے ہیں اس کے ذمہ حقوق بھی تو ذرا زیادہ ہوتے ہیں نا، اس کی ڈیوٹیاں بھی ذرا زیادہ ہوتی ہیں، اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ میرے عزیز، مسائل تو رہتے ہیں، اب محبت چھوڑ دی جائے گی؟ وہ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم سارے دکھوں کو، وہ ایک تکلیف ہوتی ہے زندگی میں تو سارے سکھ بھی اسی پر قربان کر دیتے ہیں۔ صرف پیسے نہیں ہے نا پاس، بچے ہیں نا اللہ کے فضل سے، صحت ہے نا اللہ کے فضل سے، گھر ہے نا اللہ کے فضل، تو چلے ایک ٹینشن کو چھوڑ ہی دیا جائے۔ آپ دیکھیے نا، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ آپ 13 سال مکہ مکرمہ کے حالات دیکھ لیں، پھر حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بدر، احد، خندق، حنین، تبوک، خیبر، آپ دیکھتے جائیں منافقین کی سازشیں، کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی رنگ میں، ہر وقت حالات کے تیور چڑھے رہے، اور حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا رسول کریم مسکرایا کرتے۔ مسائل کی سنگینی تو ساتھ رہے گی، لیکن میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی میں دوپہر میں کہہ رہا تھا، پھر کہتا ہوں ہم رہتے ہیں ناخوش لوگوں کے درمیان، ناراض لوگوں میں رہتے ہیں، تو ناراض لوگوں میں رہ کے نا ہم نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیا، کیونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، چاروں جانب ناراض لوگ ہیں، تو لہذا ہماری طبیعتیں بھی تھوڑی تھوڑی ناراض ہی رہتی ہیں۔ وہ لہجے اس طرح کے ہو گئے، انداز اس طرح کا ہو گیا، تھوڑی سی شگفتگی لائیں طبیعت میں، تھوڑا مزاج میں حسن پیدا کریں، تھوڑا سا نا خطاؤں کو بھولنے کا بھی مزاج بنائیں، تھوڑا سا نا طبیعت اس طرح کی بنائیں کہ کچھ چیزوں میں گنجائش بھی ہو، تھوڑا دل بڑا ہو، تھوڑی آسانی ہو۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک دن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایک بات کروں تمہارے ساتھ؟ یار
کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، آج کل اس کی گفتگو میں کیا یہاں تک کریم خیال کرتے ہیں، یہاں تک آپ مہربانی فرماتے ہیں۔ ہم کہاں خیال رکھتے ہیں کسی کا لہجہ کیا ہے، کوئی بیچارہ آج کل کس تکلیف میں، ہمیں کیا لگے؟ اپنے آرام سے زیادہ اور اپنی طبیعت کے سکون سے زیادہ تو ہم کسی چیز کو جاننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، حضور میرے ماں باپ قربان ہو، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں ہر وقت آپ موجود رہتے ہیں۔ دل میں لہجہ جب محبت والا ہو، انداز جب ذرا پیار والا ہو، جب تھوڑا سا نا ہمیں پیار کرنا آئے، لیکن نا اچھے برے لوگ مل ہی جاتے ہیں، تلخ رویے والا بھی کو مل ہی جاتا ہے، لیکن اگر ہمارا رویہ ٹھیک ہوگا نا تو بڑی ساری چیزیں ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ نا پیار نہیں کرنا چاہتے، وہ تھوڑی دیر کے لیے شفقت نہیں کرنا چاہتے، وہ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوبے دل نوازی۔ یہ جو آگے لگے ہوئے ہیں انہیں پیار نہیں کرنا آتا، اگر انہیں پیار کرنا آتا تو بڑے سارے لوگ ٹوٹ کر نہ جاتے، کچھ مزاج میں درگزر ہو، کچھ محبت کا لہجہ ہو۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا جائے، جب کوئی نظر نہیں آ رہا تو پھر جیب سے تسبیح نکلے اور حضور پر درود و سلام شروع ہو۔ پھر کیفیات اور قسم کی ہو۔ جب یہ خاص وابستگی نصیب ہوگی اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوگی ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو کے فتنہ گری کرنے کی۔ یہ کوئی بھی شخص بدعقیدہ ہو، قادیانی ہو، کوئی بھی ہو، یہ شکار تب کرتا ہے کہ جب گنجائش ملتی ہے۔ وہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا نا، مشکات میں حدیث ہے، فرمایا جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو نا تو شیطان تمہارا دل چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور جب تم غافل ہوتے ہو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے آدمی غافل نہیں ہو رہا، بلکہ بندہ غافل ہوا تھا، اس نے گنجائش دی تھی تو اندر شیطان داخل ہوا۔ اگر یہ ذکر کرتا رہتا تو شیطان اس کے دل کو چھوڑ کر دور رہتا۔ یہ جو گنجائش ملتی ہے نا ہمارے ہاں، گنجائش، یہ جو نئی نسل کو پوری طرح ہم نبی پاک کی محبت کی غلامی میں ڈھالتے نہیں۔ انسان کے سینے میں جب دل ہوتا ہے تو وہ دھڑکتا بھی ہے، اور جب دھڑکتا ہے تو کسی نہ کسی کے لیے دھڑکتا بھی ہے۔ نہ مانے لوگ، ویسے یہ کہ شہرت کے لیے بھی دل دھڑکتا ہے۔ اگر دو چار لوگ نام لے لیں تو رات نیند سکون کی آ جاتی ہے۔ یہ دھڑکتا ہے، یہ پیسوں کے لیے بھی دھڑکتا ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ویسے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، پیسے نہ ہو تو بیمار سے لگتے ہیں، اور اگر جیب بھری ہو تو صحت بھی ذرا۔ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کی بات ہی نہیں کی، میں نے تو کسے باشد بات کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیسے نہ ہو تو صحت بھی ٹھیک، پیار کرتے ہیں نا، ہوتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرے عزیز، اگر آنے والی نسل کے دلوں میں پہلے سے وہ پیغام جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا، جناب صدیق اکبر سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک، وہ پیغام جو ہمارے اسلاف نے ہم تک پہنچایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا، اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ وہ اگر ہم اپنی آنے والی نسل میں پوری طرح، ہمارے بچے کیوں دلیل پوچھیں گے کسی سے، کسی کی طاقت کیسے ہوگی ان سے بات کرے، لیکن ہم نے نا انہیں کاروبار تو سکھائے ہیں، طریقے تو سکھائے ہیں، وہ خاص رنگ نہیں سکھایا۔ میری گفتگو مکمل ہو گئی، یہ کچھ میں نے سائڈ پہ کر دی ہیں جو میں نے کسی کو بتائی، تو رمضان شریف میں ایسی نیکیوں کا موقع ملے گا، کچھ چھپا لیں۔
फरमाया, ए अंस, ए मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना हो। सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना हो। और महबूब फरमाने लगे, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है दिल को। और एक हदीस पाक में हुजूर ने खुद फरमाया था, कोई किसी के बारे में मुझे बात ना पहुंचाए, मैं अपना दिल तुम्हारे बारे में साफ रखना चाहता हूँ। अपने दिल से ना इन चीज़ों को निकाल फेंक के, और अगर आज ये छोड़ जाएंगे ना मस्जिद के बाहर, तो फिर तो रमज़ान में हल्के फुल्के हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आने वाला वक्त बेहतर गुजरेगा। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए। वमा